العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لدين الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عن ابن عباس قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال الألباني رحمه الله صحيح. محترم سامعین، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو انسان بنایا اور انسانوں میں بھی اس راہ پر یا اس طریقے کو اپنانے کی اللہ نے ہمیں توفیق دی جو طریقہ صحابہ کا طریقہ ہے. الحمدللہ. محترم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو بہت سارے نعمتوں سے نوازا ہے، جیسے پانی، ہوا، بارش، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی نعمتیں ہیں اللہ رب العالمین کی.
انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد بھی ہے. اولاد اللہ رب العالمین کی ایک ایسی نعمت ہے جس کا مطالبہ انبیاء کرام بھی کیا کرتے تھے. جیسے قرآن میں بیان کیا جاتا ہے زکریا علیہ السلام کے بارے میں اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. یہ تمام واقعات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اولاد اللہ رب العالمین کی بہت عظیم نعمت ہے. اس کا احساس ان لوگوں کو ہوتا ہے جسے اللہ رب العالمین نے اولاد جیسے نعمت سے محروم کیا. جو اولاد جیسے نعمت سے محروم ہے، جسے اولاد نہیں ہے، اس کا احساس ان لوگوں کو ہوتا ہے کہ اولاد اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی اور عظیم نعمت ہے. محترم سامعین، آج مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے اولاد کی دینی تربیت. بھائیوں، یہ عنوان اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر آج ہم اپنے اولاد کو نہیں سنبھالا، یا یہ بات آج ہمیں اس بات کا احساس ہو رہا ہے، یا یوں کہا جائے کہ حالات ہمیں اس بات کا احساس دلا رہے ہیں کہ اگر ہم آج اپنے اولاد کو نہیں سنبھالا، ان کی دینی تربیت نہیں کیے، ان کے اخلاق کو نہیں سدھارا، یا اسلامی تربیت انہیں دے کر انہیں صحیح مسلمان نہیں بنایا، تو کل یہ بہت ممکن ہے کہ ہماری اولاد تو مسلمان رہے لیکن ان کی اولاد مسلمان رہے یا نہ رہے. یہ بہت زیادہ ممکن ہے. ہماری اولاد کے لیے بات یا یہ کام مشکل ہو جائے گا کہ وہ اپنے اولاد کو مسلمان باقی رہنے کی نصیحت کر سکے. وہ اس لیے کہ ہم نے اپنی اولاد کو مکمل اسلام کا تعارف نہیں کروایا، ہم نے اپنے اولاد کو اسلام کی تعلیمات سے آراستہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج ہماری اولاد کی دل میں اسلام کی اہمیت گھٹتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے مستقبل میں وہ اپنے اولاد کی اہمیت، اپنے اولاد کو اسلام کی اہمیت بتانے سے بہت دور ہو جائیں گے. وہ اس لیے کہ انہیں خود اسلام کی اہمیت معلوم نہیں ہوگی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اولاد کی ایمان کی حفاظت کریں، اپنے اولاد کو اسلام بتائیں، ایمان بتائیں، اللہ کا تعارف کروائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں، دین اسلام کے بارے میں بتائیں، قرآن کی تعلیمات دلائیں، احادیث رسول کے بارے میں بتائیں. یہ تمام تعلیمات کو سکھانے کی آج ضرورت ہے ہم والدین کو. اکثر والدین یہ سمجھتے ہیں کہ والدین کی ذمہ داری، اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین اولاد کو کسی اچھی سی اسکول میں داخلہ کروا دیں، اچھی سی تعلیم دلوا دیں، یا اچھا سا لباس مہیا کر دیں. یہ سمجھتے ہیں. اتنی ہی ان کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ان کی اخلاقی تربیت، ان کے اخلاق کو سدھارنے کی ضرورت ہے. انہیں وہ تعلیم دینے کی ضرورت ہے جو تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دیا کرتے تھے. ادب سکھانے کی ضرورت ہے، صحیح طریقہ سکھانے کی ضرورت ہے، ان کے اخلاق کو درست کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. یاد رکھیں صحیح مسلم کی اس حدیث کو جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعن
وکلکم مسئول عن رعیتہ. کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر آدمی کو اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا. والد بیوی اور بچوں پر ذمہ دار ہے، بیوی شوہر اور بچوں پر ذمہ دار ہے، استاذ اپنے شاگردوں پر ذمہ دار ہے، اور اسی طرح بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں پر ذمہ دار ہے. دیگر مساجد یا مدارس کی ذمہ دار اپنے ماتحتوں کے ذمہ دار ہے. ہر آدمی ایک دوسرے پر ذمہ دار ہے. ہر آدمی کو اس کی ذمہ داری کے متعلق اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. اور اللہ رب العالمین نے سورۃ تحریم آیت نمبر 6 میں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. کہا اللہ رب العالمین نے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس پر سخت فرشتے مقرر ہیں. اللہ تعالیٰ جو بھی انہیں حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو جو بھی حکم دیتا ہے اس بات کو مان لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکم کی فرما برداری کرتے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ آدمی خود اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو یعنی گھر والوں کو، بیوی بچی اس کے ساتھ تمام لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچائے. تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی خود اپنی تربیت اصلاح کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی تربیت کریں، ان کی اصلاح کریں تاکہ وہ جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے بچ جائیں. اور اسی طرح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بچہ فطرتی اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرتی اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اسے یہودی نصارہ یا مجوسی بنا دیتے ہیں. معلوم ہی ہوا، بخاری کی حدیث ہے، معلوم ہی ہوا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر، جتنے بھی بچوں کی پیدائش ہوتی ہے وہ اسلام پر ہوتی ہے، فطرت اسلام پر ہوتی ہے. اس کے بعد وہ اسلام پر باقی رہتا ہے یا نہیں یہ اس کے والدین پر ہے. اگر اس کے والدین مسلمان ہیں تو مسلمان بنے گا، یا اس کے والدین اسلام کے علاوہ کے دینوں پر ہے تو وہ ان کے دین پر رہے گا. اب تربیت کے معاملے میں اگر ہم دیکھیں، اگر قرآن و حدیث کا اگر مطالعہ کریں گے تو ہمیں لقمان علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں، انبیاء کا کیا کردار تھا اپنے اولاد کی تربیت کے بارے میں. اللہ رب العالمین نے لقمان علیہ السلام کی اولاد کی تربیت کے طریقے کو قرآن میں ایسے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. کہا اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں. اور جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے لقمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو دیکھیے انبیاء کی پہلی نصیحت کیا ہے؟ شرک، رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا. تو معلوم یہ ہوا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے شرک کے بارے میں کہا تم اللہ کی عبادت کرنا لیکن اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا گناہ ہے. اس کے بعد اور نصیحت کرتے ہوئے
لقمان علیہ السلام نے کہا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک. کہا اللہ رب العالمین نے لقمان علیہ السلام کی نصیحت کو قرآن میں یوں بیان کیا اللہ رب العالمین نے کہ لقمان علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے نماز پڑھو، نماز قائم کرو اور نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، جو بھی مصیبت تم تک پہنچتی ہے اس پر صبر کرو. کتنی باتوں کی نصیحت کی. پہلی بات اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، نماز کے پابند رہو. دوسری بات بھلائی کا حکم دو، لوگوں کو نیکی کا حکم دو. تیسری بات لوگوں کو برائی سے روکو. چوتھی بات جو بھی مصیبت پہنچے اس پر صبر کرو. یہ نصیحت تھی، یہ اچھے والد کی نصیحت ہے اپنے بچوں کے لیے. اس کے بعد آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام کے بارے میں. یعقوب علیہ السلام نے موت کے وقت، یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے کون ہیں؟ ان میں سے، ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا یوسف علیہ السلام بھی ہے، نبی ہے. یعقوب علیہ السلام نے وفات کے وقت کہا ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو کیا کہا؟ سب بیٹوں نے جواب دیتے ہوئے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم اسماعیل اسحاق. ابراہیم و اسماعیل اسحاق الہ واحد. سورہ بقرہ آیت 133 میں اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا. کیا کہا یعقوب علیہ السلام نے؟ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان کے بچوں نے جواب دیتے ہوئے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے آبا و اجداد یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، جو کہ ایک ہی معبود ہے یعنی اللہ رب العالمین کی. اب کا معبود کون؟ یعقوب علیہ السلام کا معبود اللہ رب العالمین. کس کی وہ عبادت کرتے تھے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کس کی عبادت کرتے تھے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے. اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے جو کہ ایک ہی رب ہے. تو کہا تمام بچوں نے، دیکھیں واقعہ کس طریقے سے ہے. موت کا وقت ہے، والد پوچھ رہا ہے اپنے بچوں سے تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میرے وفات کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو کیسی بہترین تربیت کی ہوں گے وہ والد. بچے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، آپ کے آبا و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام ان کی رب کی عبادت کریں گے یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے. آج کے دور میں کیا ہوتا ہے؟ اگر والد کا اگر وفات ہو رہا ہے اس وقت والدین ماں ہو یا باپ ہو کیا کرتے ہیں؟ فلاں جگہ تیرے لیے یہ وصیت کرنا شروع کرتے ہیں. ہم کیسے والدین ہیں؟ بہت افسوس ہوتا ہے. ہم کیسے والدین ہیں؟ ہم ان انبیاء کے واقعے کو پڑھنے والے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ یہ تمام انبیاء تھے. قرآن میں جو کچھ بیان کیا گیا وہ حق ہے. ان تمام پر ہمارا ایمان ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن ان کے طریقے کو چھوڑ دیے. بہت افسوس کی بات ہے. آج کے والدین وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں کہ فلاں جگہ اس کے نام پر، فلاں جگہ اس کے نام پر، فلاں چیز اس کے لیے، یا تم آپس میں اتنا تقسیم کر لو. یہ نصیحت کرتے ہیں لیکن دین پر استقامت کے بارے میں نصیحت نہیں کرتے. بہت افسوس کی بات ہے. اب دیکھیں ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تربیت کے معاملے میں ان کا طریقہ کیا تھا. آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں. حدیث ترمذی کی حدیث نمبر 2516، راوی ابن عباس کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. کیا کہا؟ ابن عباس کہتے ہیں ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، سواری پر
پیچھے تھا. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچازاد بھائی ابن عباس یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو نصیحت کہتے ہوئے کہہ رہے ہیں, یا غلام, اے بچے, اے لڑکے, انی اعلمک کلمات, میں تمہیں کچھ باتیں سکھاتا ہوں, میں تمہیں کچھ باتیں سکھاتا ہوں. احفظ اللہ یحفظک, تم اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو, یعنی تم اللہ تعالیٰ کی شریعت کی حفاظت کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. تم اللہ تعالیٰ کی شریعت کی حفاظت کرو, تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ہر مصیبت مشکلات میں مدد کرے گا, تمہاری حفاظت کرے گا. اور سب سے بڑی چیز جو انہوں نے کہا, اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, جب بھی مانگنا ہے, جب بھی سوال کرنا ہے, اللہ رب العالمین سے سوال کرو, اللہ رب العالمین سے مانگو. جب بھی مدد مانگنا ہے, اللہ رب العالمین سے مدد مانگو. توحید سکھا رہے ہیں, توحید سکھا رہے ہیں. اپنے چچازاد بھائی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی تعلیم دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں جب بھی مانگنا ہے کوئی چیز, اللہ رب العالمین سے مانگو. جب بھی مدد مانگنا ہے, اللہ رب العالمین سے مدد مانگو. اور کہا وَعْلَمْ, تم جان لو, أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. کہا تم جان لو, پوری امت مل کر اگر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے, نفع پہنچانا چاہے, نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کی جسے اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے. پوری امت مل کر اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے, پوری امت مل کر جمع ہو کر اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے, نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کی جسے اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے. کہا رفعت الاقلام وجفت الصحف, قلم اٹھا لی گئے اور صحیفے سوکھ گئے, یعنی تقدیر لکھ دی گئی ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تقدیر میں جو کچھ ہوگا سو ہوگا. لوگ مل کر, تمام کے تمام لوگ مل کر تمہارا فائدہ نہیں کر سکتے, تمام کے تمام لوگ مل کر بھی تمہارا نقصان نہیں کر سکتے. کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ کسی پورے کے پورے لوگ مل کر بھی ایک آدمی کا نقصان یا فائدہ کر سکے. کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین کے, جو اللہ رب العالمین نے تقدیر میں لکھ دیا ہے. اللہ میں اتنی قوت ہے کیونکہ وہ ہمارا رب ہے. یہ تعلیم ہے, یہ تعلیم ہے. آج ہم دیکھیں, اپنا محاسبہ کریں, دوسروں کے بارے میں سوچیں, اپنا محاسبہ کریں. ہم کون؟ مسلمان. کس کے ماننے والے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے. کس کی امتی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی. ہم کس پر ہیں؟ دین اسلام پر. تمام دعوے دار ہیں. ہم کہتے ہیں ہم محمدی ہے, ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں, ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. تمام چیزوں کا ہم اقرار کرتے ہیں, تمام باتیں ہم کہتے ہیں. کیا ہم طریق رسول کے مطابق اپنے اولاد کی تربیت کر رہے ہیں؟ ایک سوال ہے. ہمارے اولاد کی تربیت ہم کیسے کر رہے ہیں؟ ایک سوال ہے یہ کہ ہم رسول کے مطابق کر رہے ہیں, کہ ہم انبیاء کرام کے مطابق اپنے اولاد کی تربیت کر رہے ہیں؟ یہ سوال ہے. جواب مجھے دینے کی ضرورت نہیں, اب آپ خود اپنے آپ کو دے لیں, آپ خود اپنے آپ کو دے لیں اس کا جواب. دیکھیں طریقہ رسول کیا تھا. اور ایک طریقہ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ, ایک صحابی رسول, وہ کہتے ہیں بچپن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پرورش میں تھا, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری پرورش کیا کرتے تھے, لیکن جب میں کھانا کھاتا تھا تو میرا ہاتھ پلیٹ کے برتن کے چاروں طرف گھومتا, کبھی اس طرف, کبھی اس طرف, کبھی اس طرف, کبھی اس طرف. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا؟ یا غلام, کیا کہا؟ یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک. کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا اے بچے بسم اللہ پڑھ لیا کرو, اے لڑکے بسم اللہ پڑھ لیا کرو, اور اپنے دائنے ہاتھ سے کھاؤ اور وہاں سے کھاؤ جو تمہارے قریب ہے.
وہاں سے کھاؤ جو تمہارے قریب ہے، تمہارے قریب سے کھانا شروع کرو. یہ تعلیم تھی، یہ تعلیم رسول ہے. اور نماز کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ابو داؤد وغیرہ کی حدیث، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین. کہا عمرو بن شعیب اس کے راوی ہے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب بچہ 10 سال کا حکم جائے اگر وہ نماز نہیں پڑھتا مار کر نماز پڑھاؤ اس کو. وَفَرِّقُ بَيْنَهُ فِي الْمَضَاجِعِ، کہا اس کے بستروں کو الگ کر دو. یہ حدیث ہم اور آپ اکثر اوقات میں اکثر اس کو سنتے رہتے ہیں، کتنا عمل کر رہے ہیں ہم. آج کے والدین ان کی اولاد داڑھی مونچھ نکلنے آ گئی، اتنی عمر ہو گئی، لیکن اپنے اولاد کو نماز کی تعلیم نہیں دیتے، خود بھی نماز نہیں پڑھتے اور اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم بھی نہیں دیتے. اگر کوئی استاد یا کوئی آدمی اگر نماز پڑھنے کے لیے کہتا ہے تو اس سے جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے والدین آج موجود ہے. بہت افسوس ہے یہ بھی مسلمان ہے، بہت افسوس ہے کہ ایسے بھی مسلمان ہے کہ دین کے تعلیم پر اگر ان کو نصیحت کی جائے تو وہ غصہ ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، جھگڑا کرنا شروع کرتے ہیں. ایسے بھی والدین ہیں. ان کو سوال ہے کہ تم مسلمان ہو؟ ان کو سوال ہے کیا آپ مسلمان ہیں؟ تو سوچیں ہم کتنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، ہم کتنے محمدی ہیں. اسی طرح اب اسلاف کے بارے میں دیکھیے وہ کس طرح تربیت کیا کرتے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ، آپ جانتے ہیں تمام لوگ امام بخاری رحمہ اللہ کو، جن کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں اور احادیث کو انہی کی کتابوں سے پڑھ کر انہی کی کتابوں کا حوالہ دیا کرتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ، ان کی ماں کیسی تھی؟ نیک ماں تھی. ان کے والد امام مالک رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے ہے اسماعیل، جن کا نام امام بخاری کا نام محمد بن اسماعیل البخاری. ان کی ماں کیسی تھی؟ 18 سال کی عمر میں انہوں نے 70,000 سے زائد احادیث کو حفظ کر لیا تھا. 70,000 سے زائد احادیث کو حفظ کر لیا تھا. اور مورخین بیان کرتے ہیں کہ 18 سال کی عمر میں 18 سال کی عمر سے انہوں نے بخاری لکھنا شروع کیا. تقریباً 22 یا 24 یا 25 سال تک انہوں نے پوری بخاری کو مکمل لکھ دیا. اللہ اکبر. تربیت کس کی تھی؟ ان کی ماں کی تربیت تھی. آج کی مائیں کیسی تربیت کر رہے ہیں؟ آج کے والدین کیسی تربیت کر رہے ہیں؟ آج ہمارے اولاد 18 سال 16 سال 20 سال کی عمر والے کہاں پر ہیں؟ بازاروں میں، بسوں کے پیچھے یا بس سٹاپ پر بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، لوگوں کو تاکتے ہوئے رہتے ہیں، اپنی بری نظر سے لوگوں کو، یا یوں کہا جائے کہ عورتوں کو دیکھتے ہوئے رہتے ہیں. نصیحت کریں، اب بھی موقع ہے نصیحت کریں. آج کے والدین کی ایسی حالت ہے کہ آج والدین کہتے ہیں کہ استاد بچہ بات نہیں سنتا. جب ہم سے کہتے ہیں کہ بچے کو جب کہتے ہیں کہ نماز پڑھو یا قرآن پڑھو، ایسا کام کرو، بچہ بات نہیں سنتا. یہ آج کے والدین کی شکایت ہے. کیوں ایسی شکایت ہے؟ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہم نے اپنے اولاد کو بچپن سے تربیت نہیں کی. اسی لیے آج والدین کی شکایت ہوتی ہے کہ بچہ بات نہیں سنتا. اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا واقعہ، مائیں غور سے سنیں، جو عورتیں جو آئی ہیں غور سے سنیں، اور مرد حضرات بھی اس چیز کو غور سے سنیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ماں فجر کی نماز کے لیے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر مسجد لے جایا کرتی تھی فجر کی نماز کے لیے، اور لے جا کر وہاں پر جو علماء ہوتے تھے ان سے علم حاصل کروایا کرتے تھے. یہ ماں تھی، یہ ماں
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ماں. ان کی تربیت ایسی تھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ رات میں سوئے تھے, اٹھ کر کپڑا لباس پہننا شروع کر لیے, پھر تیار ہونے لگے. تو ماں نے پکڑ کر پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں مسجد جا رہا ہوں. تو ماں کہتی ہے اذان تو ہونے دو, اذان تو ہونے دو, لوگ گھر سے باہر تو نکلیں, پھر تم چلے جانا مسجد کی طرف. دیکھیں یہ تھے بچے. آج بچے سورج نکلنے کے باوجود بھی اٹھتے نہیں. 9 بجے 10 بجے 11 بجے آج بچے اٹھتے ہیں. جب اسکول ہوتی ہے تب 7 بجے اٹھتے ہیں. لیکن والدین میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ 5 بجے اٹھا کر اذان کے ساتھ بچوں کو اٹھا کر نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف بھیجیں. اتنی ہمت نہیں آج والدین میں. اپنے اولاد کی کیسی تربیت کر رہے ہیں, سوچیں اس کے بارے میں. ایسا نہ ہو کہ مستقبل کے بارے میں سوچ کر آپ تربیت کریں اس کے بارے میں. آج ہمارے پاس وقت ہے, تھوڑا بہت تو وقت ہے. آپ کے سامنے قرآن حدیث کے مطابق یہ کہا گیا کہ اولاد کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور اسی طرح ہمارے انبیاء کے بارے میں کہ کس طریقے سے اپنے اولاد کی تربیت کرتے تھے یہ بھی بیان کیا گیا. اور اسی طرح صحابہ کے بارے میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اور اسی طرح صحابہ کے بارے میں, اسلاف کے بارے میں, یہ تمام واقعات آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے گئے. کیوں؟ تاکہ ہمیں نصیحت ملے کہ ہم کیسے اپنے اولاد کی تربیت کریں, ہم اپنے اولاد کی کیسے تربیت کریں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, غور سے سنیں اس واقعات کو, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آج جو لوگ نکاح کرنے والے ہیں کیسے عورت کا انتخاب کریں, کیسے عورت کو سلیکٹ کریں, اس واقعے کو غور سے سنیں. ایک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ایک آدمی آتا ہے, آ کر کہتا ہے کہ اے امیر المؤمنین, میرا جو بیٹا ہے وہ میرے حق کو ادا نہیں کرتا, میری خدمت نہیں کر رہا ہے, میری حقوق کو ادا نہیں کرتا. تو لہٰذا اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس آدمی کے بیٹے کو بلوا بھیجتے ہیں. جب اس آدمی کا بیٹا جب آتا ہے تو عمر بن خطاب پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہے, تم اپنے والد کے حقوق کو ادا نہیں کر رہے. تو وہ بچہ کہتا ہے, الفاظ غور سے سنیں, وہ بچہ کہتا ہے یہ میرے والد, انہوں نے میرے لیے ماں کو اچھی ماں کا انتخاب نہیں کیا. کیا کہتا ہے؟ میرے لیے اچھی ماں کا انتخاب نہیں کیا, یعنی میرے لیے اچھی ماں نہیں لے کر آئے, بہتر ماں نہیں لے کر آئے. اور دوسری چیز, انہوں نے میرا اچھا نام نہیں رکھا. اور تیسری چیز, انہوں نے مجھے اسلام کی تعلیمات نہیں سکھائے, قرآن کی تعلیمات نہیں سکھائے. یہ 3 شکایت کرتا ہے. پھر اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تم نے اپنے اولاد کے حقوق کو ادا نہیں کیا, اور آج تم اپنے حق کے بارے میں شکایت کرتے ہو. غور سے سنیں اس واقعے کو یاد کریں اور یاد رکھیں. اسی لیے جب بھی نکاح کریں اچھی عورت کا انتخاب کریں, نیک ہو, جو آپ کی اولاد کو بہتر طریقہ سکھا سکیں, اسلام کی تعلیمات سے آراستہ کر سکیں, اللہ کے بارے میں بتا سکیں. والد تو باہر تجارت یا روزی روٹی کے لیے نکل جاتے ہیں, لیکن گھر میں جو ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ. ماؤں کے لیے چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں, دن بھر موبائل اور ٹی وی کے سامنے نہ بیٹھے رہیں, اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں. آج کے والدین بہت افسوس ہوتا ہے, بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے جب عید کے موقع پر جب لباس خریدنے کا جب موقع آتا ہے, ان لوگوں کے لباس کو خرید کر اپنے بچوں کو دیتے ہیں, ان لوگوں کے لباس کو خرید کر یا ان کے طریقے کو اپناتے ہیں جو کہ یہودی و نصارہ میں سے ہیں. ایسے لوگوں کے لباس کو اپنے بچوں کو پہناتے ہیں, ان کے طریقے پر پہناتے ہیں جو کہ دشمنان اسلام میں سے ہیں, جو اسلام کو گالیاں دیتے ہیں, جو اللہ کو گالیاں دیتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بولتے ہیں, دین اسلام کو برا بولتے ہیں. ایسے لوگوں کے لباسوں کو آج ہم مسلمان اپنے بچوں کے لیے خریدتے ہیں. جنس, یہ نہ سوچیں کہ عورتوں کے لیے الگ سے جنس آ رہی ہے, نہیں, بنی کس کے لیے؟ مردوں کے لیے. اس حدیث کو یاد رکھیں, بخاری کی حدیث, حدیث نمبر 5885, حدیث نمبر 5885, اس حدیث کو یاد رکھیں. ابن عباس نے کہا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں اور ان عورتوں پر اللہ کی لعنت بھیجی ہے جو مرد عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں, جو مرد عورتوں کی کاپی کرتے ہیں, اور ان عورتوں پر اللہ کی لعنت بھیجی ہے جو عورتیں مردوں کی مشابہت کرتے ہیں. اپنے اولاد کو, اپنے بچیوں کو جنس یا دیگر ایسے لباس جو اسلام نے منع کیا ہے, ایسے لباس دلوانے والوں اس حدیث کو یاد رکھو. اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی اس پر, اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ان پر جو مردوں کی مشابہت کرتے ہیں, اور جو مرد عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں اس پر لعنت بھیجی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس حدیث کو یاد رکھیں. اس لیے جب بھی لباس خریدنے کے لیے جائیں, اسلامی لباس خریدیں. اگر چھوٹے, یہ سوچتے ہیں چھوٹے بچے ہیں چلے گا. آج اگر امام احمد بن حنبل کی ماں چھوٹی عمر میں ہاتھ پکڑ کر جب مسجد کی طرف لے کر گئی, جب مسجد کی طرف جا کر وہاں کے علماء سے علم حاصل کروائے, اس وقت جو انہوں نے تربیت کی ہے, جس کی وجہ سے آج وہ امام وہ احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل بن گئے. آج ان کی تشریحات کی ان کی کتابیں ڈھیر ساری ہیں, 52 جلدوں میں کتاب ہے ان کی, مسند احمد بن حنبل تشریح کے ساتھ. اور امام بخاری رحمہ اللہ ان کی ماں کی تربیت کی محنت, ان کی ماں کی محنت ایسی تھی کہ انہوں نے 18 سال کی عمر میں 70,000 سے زائد احادیث کو حفظ کر لیا. اب کیا کرتے ہیں 18 سال کی عمر بچے؟ لڑکیوں کے پیچھے جب فری فائر گیم کھیلنا, گیم میں دیگر چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں. اب تعلیم کی معیار میں دیکھیں, تعلیم کے معاملے میں سب سے پیچھے ہم مسلمان ہیں. دین کے معاملے میں دیکھیں, ہر مذہب میں ہر آدمی اپنے دین کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو جانتا ہے, لیکن آج ہماری اولاد اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتی. اسلام کی تعلیم نہ دلانے کی وجہ سے آج بہت ساری عورتیں یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے اندر عورتوں کو تکلیف دی جاتی ہے, ظلم کیا جاتا ہے, ان کو پردہ پہنا کر برقع پہنا کر ان پر ظلم کیا جاتا ہے. یہ اسلام کی تعلیم, دینی تعلیم نہ دلوانے کا نتیجہ ہے. اس کی وجہ سے ہمارے مسلمان عورتیں کفاروں کے ساتھ مل کر اسلام کے خلاف آواز اٹھاتی ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہوگا یہ چیز. اسی لیے آج ہماری اولاد ہماری بات سن رہی ہے, چھوٹی ہے, تربیت دے انہیں. آج دیکھیں, آج ہم لوگ دین کی تعلیم سے دور بچوں کو دور کر لیں, جس کی وجہ سے آج ہمارے بچے مسلمان ہیں لیکن اسلام کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے, لیکن دیگر مذہبوں کے بارے میں جانتے ہیں. دیگر مذہبوں کے بارے میں جانتے ہیں, کون سی عید کب آئے گی, کون سی عید کتنے دن کی رہے گی, کس عید میں کس طریقے سے غیر مسلم تہوار کرتے ہیں, کہ کس طریقے کا ان کا تہوار ہوتا ہے, سب جانتے ہیں. لیکن اسلام کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ ایک کام کریں آپ, اب جمعہ کے بعد گھر جائیں, جا کر کھانا وغیرہ کھا کر کرسی پر بیٹھیں, دیکھیں اپنے بیوی کو, دیکھیں اپنے بچوں کو, دیکھیں اپنے بھائی کو, دیکھیں اپنے بہنوں کو, دیکھیں گھر کے تمام لوگوں کو دیکھ کر دیکھ کر یہ سوچیں کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ کے گھر میں کتنا اسلام ہے. کیا آپ مسلمان ہیں اور آپ کے گھر میں کتنا اسلام ہے؟ جواب مجھے دینے کی ضرورت نہیں, آپ خود اپنے آپ کو اس کا آنسر دے لیں. ہم کتنے مسلمان ہیں؟ کئی لوگوں کے اولاد کے چہرے ایسے ہیں کہ بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ فلاں آدمی کا بیٹا ہے, فلاں آدمی کی اولاد ہے.
چہرے پر غور سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ مسلمان ہے یا نہیں، پہچان نہیں ملتی۔ اسی لیے سب سے آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک ہو، وہ اسلام کے مطابق زندگی گزاریں، تو سب سے پہلے آپ اپنی تربیت کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نماز پڑھیں تو آپ خود نمازی بنیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد اسلام کے مطابق زندگی گزارے، سب سے پہلے آپ اسلام کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد داڑھی چھوڑیں، سب سے پہلے آپ داڑھی کو معاف کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹیاں، آپ کی بچیاں پردہ کریں، ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پردے میں ڈالیں، اپنے آپ کو پردے میں رکھیں، اپنے سر پر دوپٹہ رکھیں، پھر وہی دیکھ کر آپ کی بچی سیکھے گی، آپ کا بیٹا سیکھے گا۔ جب ماں چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں، جب ماں گھر میں نماز پڑھتی ہے تو بچوں کو لے کر کھڑے ہو جائیں، نماز پڑھیں، ان کو سکھائیں۔ یہ ہوتی ہے بہترین والدین۔ کیسی تربیت کر رہے ہیں ہم آج کیسی تربیت کر رہے ہیں؟ سوچیں، اس پر غور کریں۔ یہ جا کر اتنا سا آج اپنے بچوں سے یہ پوچھ لیں کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارا دین کیا ہے، ہمارا نبی کون ہے، قرآن کس کی کتاب ہے، حدیث کا مطلب کیا ہے، قرآن میں کتنی سورتیں ہیں، نماز کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، ظہر کی کتنی رکعت ہے، عصر کی کتنی رکعت ہے، مغرب عشاء کے فجر کی کتنی رکعتیں ہیں، جمعہ میں کتنی رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ سوالات اپنے بچوں کو پوچھ کر دیکھیں، پھر سوچیں کہ آپ اچھے والد ہیں، بہتر والد ہے یا نہیں۔ نام اگر عبداللہ، عبد الرحمن یا اچھے نام رکھنے سے کوئی اچھا نہیں بنتا۔ جس کے اعمال اچھے ہو، جو رب کے سامنے اچھا ہو، وہ اچھا آدمی ہے۔ لوگوں میں اگر اچھا چرچا ہے، لوگ اچھی عزت کرتے ہیں، لوگ بہت عزت کرتے ہیں، بہت تعریفات کرتے ہیں، وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ جو اللہ کے سامنے اچھا ہو، جو اللہ کے سامنے اچھا ہو، جو اللہ کو راضی کریں، جو اللہ کو خوش کریں، وہ اچھا آدمی ہے، وہ اچھا والد ہے، وہ اچھی والدہ ہے، وہ اچھا انسان ہے، وہ اچھا مسلمان ہے۔ لہٰذا اس عنوان کو انتخاب کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آج آپ لوگ سن رہے ہیں، فلاں آدمی پہلی صف کا مصلی ہے لیکن اس کی بیٹی کسی کے ساتھ چلے گئی، فلاں آدمی فلاں مسجد میں پہلی صف میں رہتا ہے لیکن اس کے بیٹے کے تعلق کسی لڑکی کے ساتھ ہے۔ یہ سب سننے میں آ رہا ہے۔ فلاں لڑکا کسی کو لے کر بھاگ گیا، فلاں حاجی صاحب تھے، نیک آدمی تھے لیکن ان کے گھر میں ایسے بچے ہیں۔ یہ تمام سننے میں آ رہے ہیں۔ اسی لیے اپنے اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ اب بھی ہمارے پاس موقع ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کی اولاد 70 سال کی بھی اگر ہو جائے، وہ آپ ہی کی اولاد ہوگی، آپ کے وہ والد نہیں بنیں گے۔ آپ کے بچے اگر 60-70 سال کی بھی ہو جائے، ان کو آپ کے بچے ہی کہیں گے، فلاں کا بیٹا کہیں گے، فلاں کا والد نہیں۔ اسی لیے آپ کے بچے جتنے بھی عمر ہو جائیں، 20 سال 30 سال 40 سال ہو جائے، نصیحت کریں ان کو، تربیت کریں ان کو۔ جب خود نماز پڑھتے تو کہیں انہیں بھی نماز اٹھائیں، نماز کے لیے اٹھائیں، قرآن پڑھنے کی نصیحت کریں، تربیت کریں۔ جتنا بہتر طریقے سے تربیت کرنے کی طاقت ہے، اتنے بہتر طریقے سے تربیت کریں۔ اب بھی ہمارے پاس موقع ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری اولاد ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، پھر وہ ایسے کام کرنے لگے جس کی وجہ سے لوگ ہمیں طعنہ دینا شروع کریں، لوگ ہمیں گالیاں دینا شروع کر دیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آج کے خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم آج اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، قرآن حدیث کے مطابق تربیت کریں، انہیں اسلام کے بارے میں بتائیں، انہیں اللہ کے بارے میں بتائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں، ان کی ایمان کو مضبوط کریں، ان کی تقوی کو مضبوط کریں، دینی تعلیم انہیں سکھائیں، دنیا کی تعلیم سکھائیں، لیکن دنیا کی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی سکھائیں۔
قرآن حدیث کی تعلیم بھی سکھائیں. اگر ایسا کریں گے تو ہماری آخرت بھی کامیاب، ہم بھی آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور ہماری اولاد بھی بروز آخرت کی کامیاب ہو جائیں گے. اگر ہم اپنے اولاد کی دینی تربیت نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں ہماری اولاد بظاہر نام مسلمان رہیں یا دین اسلام سے بھی کمزور ایمان یا اسلام کی تعلیمات نہ ہونے کی وجہ سے کسی وجہ سے اسلام سے ہٹ جائیں. آپ سنتے ہیں فلاں عورت یا فلاں مرد یا فلاں آدمی اسلام کو چھوڑ کر چلا گیا، مرتد ہو گیا، اسلام سے نکل گیا. یہ تمام واقعات سننے میں آتے ہیں. یہ آج کا خطبہ آپ والدین کے لیے نصیحت ہے کہ اپنے اولاد کی اچھے سے تربیت کریں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اپنے اولاد کی بہتر طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق دے. طریقہ اللہ و اللہ کے رسول کا، جو طریقہ اللہ کے رسول نے جو جس طریقے سے اپنے اولاد کی تربیت کی ہے، اسی طریقے کو اپنا